شام بن یوسف البلخی جو ہیں یہ امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ رفع دین کیا کرتے تھے کس وقت؟ جب رکوع میں جاتے تھے یا رکوع سے اٹھتے تھے۔ کیوں کہ ان کو یہ حدیث ملی تھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ رفع دین کا ذکر تھا۔ جو اصحابہ کے اختلاف کا ذکر آتا ہے کہ وہ رحمت ہے، وہ احادیث بھی ضعیف ہیں اور سراسر یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اختلاف کی کسی طور پر حمایت نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی مبعوث رحمۃ للعالمین، اما بعد۔ ناظرین، ہمارا صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ مقدمات پر بات کی تھی، ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ جو مذاہب اربع ہیں، 4 مذاہب ہیں، ان کے ائمہ کے کچھ اقوال ہم نے ذکر کیے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کوئی حدیث یا کوئی روایت ہماری رائے کے خلاف آ جائے تو تمام امتیوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو فالو کریں، اس حدیث کو اختیار کریں، نہ کہ اپنے امام کی رائے کو۔ اور آج کی ہم مجلس میں یہ بتائیں گے کہ ان ائمہ کرام کے جو شاگرد تھے ممتاز ترین، جنہوں نے ان کے اقوال کو جمع کیا، ان کی فقہ کو جمع کیا، لکھا، پھر آگے لوگوں میں پھیلایا، وہ جو ائمہ تھے ان کے شاگرد، وہ ایک بڑی تعداد جو مسائل ہیں ان میں اپنے امام سے اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے انہی ائمہ کے زیر تربیت جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی، انہی سے تربیت حاصل کی تھی، اور ان ائمہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ جب حدیث ہو تو حدیث کو اختیار کیا جائے، نہ کہ ہماری بات کو۔ تو اب یہاں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عنوان اپنی کتاب میں صفت صلاۃ النبی میں، ترک الاتباع بعض اقوال ائمتہم اتباعا للسنہ، کہ اس باب میں ہم چند وہ اقوال آپ کو بتائیں گے کہ جس میں جو 4 امام تھے ان کے شاگردوں نے اپنے امام سے مخالفت کی ہے اور سنت کو اختیار کیا ہے، یعنی ان کو پتہ چلا کہ اس مسئلے میں حدیث یہ ہے اور امام کی بات یہ ہے، تو انہوں نے امام کی بات کو چھوڑ دیا اور حدیث کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے مثال دی ہے کہ حتی ان الامامین محمد بن الحسن و ابا یوسف رحمہم اللہ قد خالفا شیخہما ابا حنیفہ فی نحو ثلث المذہب، کہ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، حاشیہ ابن عابدین، اور امام لکھنوی کی کتاب النافع الکبیر، اس میں یہ قول موجود ہے کہ محمد بن حسن اور امام ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، تو خود احناف کی کتب میں یہ ذکر ہے کہ قد خالفا شیخہما ابا حنیفہ، ان دونوں شاگردوں نے، محمد بن حسن اور امام ابو یوسف نے، امام ابو حنیفہ کی 1/3 مسائل میں اپنے امام سے اختلاف کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو ائمہ تھے ان کی نیتیں مخلص تھے، وہ نیتیں جو ہے وہ کتاب و سنت کی اتباع کی تھی، لہٰذا انہوں نے 1/3 مذہب، یہ حاشیہ ابن عابدین فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 62 پر یہ بات موجود ہے کہ امام محمد بن حسن اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کی 1/3 مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے، اور حدیث جس طرف تھی اس مسئلے کو اختیار کیا ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے امام مزنی جو شافعی ہے ان کے بارے میں بھی یہی قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سے مسائل میں امام شافعی سے اختلاف کیا ہے اور ان کے فتوے کے ہٹ کر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ان کے مت میں نظر تھا۔ مثلا امام محمد کی ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ انہوں نے اپنی موطا میں فرمایا کہ اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فکان لا یری فی الاستسقاء صلاۃ،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا کہ اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا کر دیں تو وہ کافی ہے، تو نماز کے وہ قائل نہیں تھے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اما فی قولنا فإن الامام یصلی بالناس رکعتین، ہم اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ امام کو 2 رکعت نماز جو حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صلاۃ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہے، ہمارے امام اس کے قائل نہیں تھے، ہمیں حدیث وہ مل گئی ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں اور اسی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، ثم یدعو ویحول رداءہ، پھر اس کے بعد وہ دعا کریں اور جو اپنا کپڑا ہے یا چادر ہے اس کو الٹا کر لیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے نماز استسقاء کا، یعنی کہ بارش کی۔ اس کا آگے تفصیل سے ہم جب استسقاء کے مسائل آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ استسقاء کی نماز کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں اپنے متبعین کو کہ وہ استسقاء کی فإن الامام یصلی بالناس رکعتین، کہ امام 2 رکعتیں لوگوں کو استسقاء کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد جو ہے دعا کرے اور اپنی چادر کو جو ہے الٹ لے۔ تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ پھر اس کے علاوہ عصام بن یوسف بلخی ہیں، یہ بھی حنفی ہیں، حنفی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا یہ فتویٰ ہے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ شیخ رحمہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ کانا یرفع یدیہ عند الرکوع والرفع منہ، کہ یہ عصام بن یوسف البلخی جو ہیں یہ امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ رفع دین کیا کرتے تھے کس وقت؟ جب رکوع میں جاتے تھے یا رکوع سے اٹھتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ حدیث ملی تھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ رفع دین کا ذکر تھا۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اصل اتباع ہمارے سے جو پوچھا جائے گا، قبر میں ہمارے سے 3 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو رب اور نبی کی جو بات ہے یہ دین ہے۔ یہی 3 سوال ہوں گے کہ رب کو جانتے ہو، نبی کو جانتے ہو، اور یہ ہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تو جو شخص رب کو جانتا ہے، رب کی باتوں کو جانتا ہے، نبی کو جانتا ہے، نبی کی باتوں کو جانتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دین کا جواب بھی دے دے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ تو رب اور نبی کی جو بات ہے وہ اصل دین ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صفت صلاۃ النبی میں 1-2 شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ ایک شبہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ روایت لے کر آئے ہوئے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فروعی مسائل ہیں، ان میں جو جہاں کھڑا ہے جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، اس کو نہ چھیڑیے، اس کا بھی مذہب ٹھیک ہے، آپ کا بھی مذہب ٹھیک ہے۔ تو دلیل یہ لے کر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس روایت کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے ہی نہیں اصل سے، یہ کسی نے اپنی طرف سے بات بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے جھوٹ منسوب کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ان الحدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بل ہوا باطل لا اصل لہ، بلکہ یہ حدیث بالکل باطل ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ کا قول شیخ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لم اقف لہ علی سند صحیح، اس روایت کی مجھے کوئی صحیح سند نہیں ملی، ولا ضعیف، حتیٰ کہ اس کی ضعیف سند بھی نہیں ہے، ولا موضوع سند بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر لیا کہ بھائی سب ٹھیک ہے، جو جس طرف چلتا ہے اس کو چلنے دے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ سرے سے بات کہیں سے بھی، نہ صحیح روایت سے، نہ ضعیف سے، نہ موضوع بھی کوئی من گھڑت بھی کوئی الفاظ روایتوں کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں کہ اختلاف اصحابی لکم رحمہ،
کہ میرے اصحابہ کا جو اختلاف ہے، صحابہ کا، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، لیکن یہ بھی جو فرماتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے، اور ایک روایت اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی اقتداء کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اثر بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے دونوں، یعنی کہ جس میں ذکر، جن روایات میں ذکر آتا ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کا کہیں بھی صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات سراسر قرآن کے بھی خلاف ہے کہ آپ اختلاف کو رحمت کہیں، اختلاف کی تو قرآن نے مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑو نہ، ورنہ تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت اور طاقت جاتی رہے گی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا تفرقے بازی میں، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر شخص کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ کے پاس جو بھی تھا اس پر وہ خوش رہا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اختلاف کی حمایت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ مسلسل جو ہے اختلاف میں رہیں گے، الا من رحم ربک، الا جس پر تمہارے رب کی رحمت ہو۔ تو اللہ کی رحمت اس پر ہے جو اختلاف سے بچا ہوا ہے، یعنی کہ ان سابقہ امتوں کا ذکر ہے کہ یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے، گروہ دور گروہ بنے رہیں گے، الا من رحم ربک، الا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا تو وہ اختلاف سے بچے گا۔ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ پہلی تو اس روایت کا کوئی بنیاد اور کوئی وہ نہیں ہے سرا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصحابہ کے اختلاف کا ذکر آتا ہے کہ وہ رحمت ہے، وہ احادیث بھی ضعیف ہیں، اور سراسر یہ قرآن مجید کے خلاف ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اختلاف کی کسی طور پر حمایت نہیں کرتا۔ تو یہ جو مقدمہ جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کتاب کا، اس کی بنیادی جو باتیں تھی اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں انشاءاللہ، اور آئندہ ایپیسوڈ سے ہم انشاءاللہ نماز کا جو تفصیلی طریقہ ہے اس پر بات کریں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔